غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب زندگی پاک سے جو چیزیں کیوں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ کا ولی جو آتا ہے وہ کسی نبی کا پرتو بن کر آتا ہے، اور نبی پر اگر کوئی اعتراض کرے تو ولی اپنی کرامت سے جواب دیتا. ایسے غوث پاک کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک مرتبہ آپ عزیزان گرامی وقار، اب یہ علم کی بات آئی ہے تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے خطبات غوث پاک آپ پڑھ لیں، اس میں آپ نے جو تلقین فرمائی سب سے زیادہ علم کی تلقین فرمائی. علم کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ. اور بے علم اور جاہل لوگ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں، امت کے لیے بھی نقصان دہ. اور اسی لیے تو حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. میرے آقا فرماتے دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو تم قیامت کا انتظار کرو. قیامت کے قریب یہی سب چیزیں ہونے لگ جائیں گی، یہی سب چیزیں ہونے لگ جائیں گی. مجھے ایک بات ابھی یاد آتی ہے، امام صاحب کو لوگ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، کمیٹی کے لوگ. میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں یا پھر کسی کو خاص کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں، ویسے میں جاؤ بولنا ہے وہ بول دیتا ہوں. ہوتا ہے انٹرویو، ابھی یہاں پہ بھی چل رہا ہوگا، لیکن آپ انٹرویو نہ دیں. عالم کو عالم کا امتحان لینا ہے تو کسی اور بڑے عالم کو لے آؤ، وہ امتحان لے گا، وہ سمجھے گا. ورنہ تو یہی ہوگا کہ ایئرپورٹ میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے، مصر کا جو ویزا لگتا تھا وہ عربی میں لگتا تھا، اور زبردستی جو ہے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا، اس کو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تو امیگریشن والا دیکھے گا، لیکن کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا زبردستی پریشان کر رہا تھا ویزا کہاں ہے، ویزا کہاں ہے. ویزا دکھایا، اسے سمجھ میں تو آنا چاہیے. تو اس نے کہا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمارے ساتھی نے لیا اور کہا، میں پڑھ کے سناتا ہوں. ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ. قرآن کی دوسرے پاری کی آیت پڑھ رہے تھے، وہ کہا ہاں بس بس ٹھیک ہے. تو کہا کہ کیا ہے یہ؟ کہا بس یہی ہے کہ 6 دسمبر تک کا ویزا ہے اس کے اندر. میں بول رہا ہوں آپ مان نہیں رہے اس لیے میں نے پڑھ دیا. کہا ٹھیک ہے بس کافی. تو یہی تو ہوگا جب ایسے لوگ انٹرویو لیں گے، وہ کیا بول رہا ہے کیا پتہ چلے. ایک عالم دین کا انٹرویو لینے کے لیے کچھ کمیٹی والے بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ مولانا صاحب کچھ چیزوں کا سوال ہے، جواب دیں پھر آپ کو امامت پر رکھا جائے گا. کہا ٹھیک ہے بتائیے. کہا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بتائیے. کہا وہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جاہل عالم کا امتحان ہے. یہی تو بڑی نشانی ہے. عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے یہی ہے کہ علم اتنا تمہارے پاس رہے جس سے تمہاری زندگی سنور جائے. تم حلال و حرام تو سیکھ سکو، واجب اور فرض میں تمیز کر سکو، اور اپنی زندگی تو اسلام کے دائرے میں رہ کر گزار تو سکو. اللہ تعالیٰ سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اخیر میں یاد کروں گا، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بچوں کو تلقین کر رہا ہوں، نہیں، بوڑھے پہ ہو تب بھی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، سانسیں چل رہی ہے، 70 سال کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ علم حاصل کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے سورہ بقرہ سمجھنے میں 12 سال لگ گئے. 12 سال لگ گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 60 سال کی عمر سے تو میں پڑھنا شروع کیا. میرے عزیزو، امت میں بڑے بڑے ایسی مثالیں موجود ہیں. ہم نے خود اپنے علاقے میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں 60 سال 70 سال کے بوڑھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. جا کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. قبر میں جانے تک آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب زندگی پاک سے جو چیزیں کیوں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ کا ولی جو آتا ہے وہ کسی نبی کا پرتو بن کر آتا ہے، اور نبی پر اگر کوئی اعتراض کرے تو ولی اپنی کرامت سے جواب دیتا. ایسے غوث پاک کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اپنے گھر میں دعوت دیا کہ کل آپ میرے گھر تشریف لائیں. آپ نے قبول فرمائی.
ایک کے بعد دوسرا آیا, اسی وقت کی دعوت دیا, تیسرا آیا, اسی وقت کی دعوت دیا, یہاں تک کہ 70 لوگ آئے, ایک ہی وقت کھانے کی دعوت دی. یہ بھی بہجت الاسرار میں آپ فرماتے 70 لوگوں کی دعوت قبول کر لی. دوسرا دن گزرا, شام کے وقت جو لوگ دعوت کیے تھے وہ سب جامع مسجد کے پاس جمع ہوئے اور فخر کرنے لگے, آج میرے گھر غوث پاک آئے تھے. کوئی کہہ رہا ہے میرے گھر غوث پاک آئے تھے, تیسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے اسی دوپہر کے وقت. سارے لوگ ایک ہی وقت اور انہی کی دعوت کی بات کر رہے ہیں. تو جب وہ لوگ سب آپس میں ٹکرائے تو خانقاہ کے پاس آئے, مریدین کے پاس جو خلفاء سے وہاں پر, ان کی باتیں سنے تو انہوں نے کہا تم سب کے سب غلط بول رہے ہو, غوث پاک تو یہی موجود تھے. ان کا ایک الگ مسئلہ تھا, کہا غوث پاک تو خانقاہ میں تھے, یہی باتیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ بدھی کوئی سلجھائے تو سیدنا غوث پاک ہی سلجھائے. سب داخل ہوئے آپ کے دربار میں, آپ سے پوچھا کہ حضور ان میں سے کون سچ بول رہا ہے, آپ کس کے گھر دعوت گئے تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان میں سے سارے لوگ سچ بول رہے ہیں. میں خانقاہ میں بھی تھا اور اس کے گھر بھی گیا, اس کے گھر بھی گیا, اس کے گھر بھی گیا, اس کے گھر بھی گیا. فرماتے ہیں بیک وقت 70 گھروں میں میں نے حاضری دی, اس لیے کہ اللہ قادر نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی, 70 کیا 70,000 جگہ میں بیک وقت پہنچ سکتا ہوں. اور یہ واقعہ یوں ہی نہیں پیش آیا میرے عزیزوں. اب یہاں مجھے عرض کرنا ہے جو رسول پاک کو حاضر و ناظر نہیں مانتے, اس زمانے میں اگر کوئی اعتراض کرتا تھا کہ رسول ایک وقت میں ان کے گھر کیسے آ سکتے, ان کی قبر میں کیسے آ سکتے, ان کی قبر میں, غوث پاک نے اپنی کرامت سے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیک وقت اگر 70 گھروں میں دعوت کے لیے جا سکتے ہیں تو ان کے نانا محمد رسول اللہ ایک وقت لاکھوں مریدین کی قبر میں کیوں نہیں جا سکتے. ہمارا یہی عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے تو ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے, یہی سوچ کے تو ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. اور یوں ہی ہم تمنا نہیں کرتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا تجھے کیا لینا ہے اس مصطفیٰ کے مقام کا, کیا تو جانتا ہے؟ اتنا شکر کر کے تیرے عیبوں پر وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں. عزیزان گرام وقار, سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر نے بتایا میرے رسول حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ پڑھا, اس سے سمجھ میں آتا ہے مولا تعالیٰ نے میرے رسول کو کیا بنا کر بھیجا ہے. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماتا ہے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کر بھیجا اور چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. کس کو؟ رسول اللہ کو. اب مجھے بتاؤ, سورج سے آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں طلوع ہوا ہے, انگلینڈ میں طلوع ہوا ہے, افریقہ میں طلوع ہوا ہے, وہ الگ سورج ہے. ہندوستان کا سورج الگ ہے, پاکستان کا سورج الگ ہے, عرب کا سورج الگ ہے. ارے اس افق پر سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر ملک میں پہنچتا ہے, اس کی روشنی ہر ایک کے گھر تک بھی جاتی ہے. اور یہ سورج کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ عاشقوں کی زبان سے پوچھے تو پتہ چلتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا غسالہ لے
جو رحمت و انوار کی بارشیں کی گئی تھی اور بارشوں کے قطرے ان تاروں نے اپنے اندر بھر لیے تھے تو آج پوری کائنات کو روشنی دے رہے ہیں. آج جس کے اترن سے سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہو اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات بیک وقت سارے مومنین کے آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے ضرور آئے. آج جس کو ٹینشن ہے وہ نہ کہے, ہمیں تو یقین ہے, ہمیں تو یقین ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں, وہ بزرگوں نے ہمیں یہ کہا بھی ہے, میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, مارا نہیں ہو لباس غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو. مطلب کیا ہے؟ محبت نبی اتنی تھی کہ غم ستا رہا تھا جدائی کا, اس لیے موت کا لباس پہن لیا, جا رہا ہوں مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے. بس اتنا سا فرق ہے, یہاں سے جا رہا ہوں وہاں حضور کی بارگاہ میں. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ, یہ بھی تو کہا گیا, دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ, ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. یہ عاشقوں کے لیے کہا جاتا ہے. میرے عزیزو, حضور پاک قبروں میں ہماری تشریف لائیں گے. ہاں, اب آگے میں بڑھتا ہوں. یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. سنیو, عقیدہ ہے آپ کا؟ حاضر کا مطلب ہے میرے آقا ہمارے ساتھ ہیں, اور ناظر کا مطلب ہے وہ اپنے قبر انور سے ہی ہر چیز کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں, ہر چیز کو ضرور دیکھ بھی رہے ہیں. اور قرآن تو کہتا ہے اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. مجھے بتاؤ گواہ کون ہوتا ہے؟ دیکھنے والا گواہ ہوتا ہے یا اندر چھپا ہوا گواہ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شاہدن انا ارسلناک شاہدن, ہم نے آپ کو گواہ بنایا. گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. صحیح بات ہے, جو موقع پر موجود ہو. اور دوسرے نمبر پر وہ واقعہ دیکھ رہا ہو, تبھی اس کی گواہی کورٹ میں قبول کی جائے گی. دیکھا نہیں اور تھا نہیں تو اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی. اب رسول کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے میرے آقا امت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور امت کے ساتھ موجود بھی ہے. یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ ہم تو دلیلوں سے سمجھاتے ہیں, ویسے پاک اپنی کرامت سے سمجھاتے ہیں. ایک عیسائی جو ہے یہ بھی کہنے لگ گیا تھا ہمارے نبی افضل ہیں اس لیے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, محمد رسول اللہ مردوں کو تو زندہ نہیں کرتے تھے. کہاں ہے قرآن میں بتاؤ؟ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ تو آیا ہے لیکن رسول کا نہیں آیا. وہ یہ کہہ کر کے عیسائی مبلغ سب کو بھڑکا رہا تھا, کئی مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اور سے بعد تک جب یہ بات پتا چلی, کہا کہ افضل ہونے کا مطلب مردوں کو زندہ کرنا ہے. اگر اس کے سامنے یہی کیٹیگری ہے, افضل ہونے کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا ہے, تو بلاؤ میں چلتا ہوں. اور اس کو بلایا گیا اور شیخ عبد القادر جیلانی اس عیسائی مبلغ کے ساتھ قبرستان میں گئے اور کہا تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے تو میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. رسول اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے, تجھے علم نہیں, تجھے علم نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے. پرانی قبر پر ہاتھ رکھا تو غوث پاک نے فرمایا اس کو زندہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے یہ بتاتا ہوں اس میں کون سو رہا. فرماتے ہیں یہ 200 سال پہلے کا مردہ ہے, 200 سال پہلے اس کا انتقال ہوا. اپنی زندگی میں گانا گاتا تھا اور پیسے کماتا تھا اور یہی اس کا پیشہ تھا. اب تم دیکھو اسے زندہ کیا جائے تو گاتے اٹھے گا. لوگ میرے نبی کے غیب پر اعتراض کرتے ہیں. یا غوث پاک 200 سال پہلے کے حالات قبر کے بتا رہے ہیں. اس عیسائی نے کچھ نہیں کہا. ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی باتیں آئیں گی تو سب کی ساری چیزیں ڈھیلی ہو جائیں گی. غوث پاک نے اپنی قبر, اس قبر کو اپنی ٹھوکر لگائی, کہا قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ جا. روایات ہے کہ قبر شک ہوئی اور مردہ اپنے کفن سمیت کھڑا ہوا.
عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، صرف پڑھا ہے۔ اور عبد القادر کو مردہ زندہ کرتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے۔ کہا اس کی زبان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے عبد القادر افضل ہے۔ اے عقل کے اندھے، تو نے جس چیز کو معیار بنایا افضل ہونے کا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ اللہ نے امت مصطفیٰ کے اولیاء کو عطا کیا ہے۔ معیار اور کسوٹی، معیار اور کسوٹی افضل ہونے کا وہ مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے نبیوں میں جسے چاہے افضل فرمائے۔ تو نے مردوں کو زندہ کرنے کی بات کی، اس لیے عبد القادر نے کر کے دکھایا۔ اور پھر اب یہاں پر ایک اعتراض آیا، لوگوں نے پوچھا کہ اکثر قم بِإِذْنِ اللہ کہا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرتے تو یوں کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور غوث پاک کہہ رہے قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے اٹھایا جائے تو الگ بات ہے، اپنے حکم سے؟ تو بزرگوں نے اس کی بڑی نفیس تشریح فرمائی، حدیث رسول میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آگے الفاظ یہ ہیں، ایک بندہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر لیتا ہے کہ پھر مولا فرماتا ہے بولتا ہے تو اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، ہاتھ وہ جب پکڑتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر کام اللہ فرماتا ہے میں اپنی جانب سے کرتا ہوں۔ کلمات جب وہ زبان سے کہتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلمات اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر غوث پاک کی زبان سے یہ نکلا قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو ہم یہی کہتے ہیں یہ زبان عبد القادر کی تھی، کلمہ مولا رب العزت کا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، احیاء موتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، مردوں کو زندہ کرنا حضور سے بھی ثابت ہے، لیکن عقل کے اندھے جب اعتراض کرتے تو غوث پاک کس چیز سے بتاتے؟ اپنی کرامت سے بتا دیتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، انہیں غوث پاک نے اپنی کرامت سے سمجھا دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت سے انکار۔ ایک بڑی عمدہ گفتگو ہم نے پڑھی تھی، غوث پاک معراج کے واقعے پر بیان کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب میں کیا خصوصیت کیا ہے معراج کی؟ سارا سفر اپنی جگہ پر، لیکن بات یہاں آ کر کے لوگوں کو وسوسے میں ڈالتی ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس جانا، نبیوں کی امامت کرنا، آسمانوں کا سفر کرنا، رب سے ملاقات کرنا، جنت و دوزخ کو دیکھنا، واپس آنا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں کہ ایک منٹ بھی نہیں لگا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا غوث پاک بھی یہی بیان کر رہے تھے مسجد میں، یہ بولتے رہتے ہیں، ہوا میں اڑاتے رہتے ہیں، چھوڑو جانے دو، یہ کہہ کر محفل سے اٹھ کے چلا گیا، اپنے گھر گیا اور اس کا گھر دریا کے کنارے تھا، مچھلی پکڑ کر لایا، اپنی بیوی سے کہا مچھلی ہے تیار کرو، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ غسل کرنے کی گیا، ڈوب گیا، اور تاریخ میں بتایا گیا کہ ڈوب گیا تو دوسری طرف نکلا عورت بن گیا، اور کوئی بادشاہ کا شہزادہ اسے اٹھا کر لے گیا، بیوی بھی بنا لیا اور شادی بھی کر لیا، اس کے ساتھ رہ بھی گیا۔ اس کو تو پتا تھا کہ میں کیا ہوں، لیکن اس سے کئی بچے بھی پیدا ہوئے، تقریباً 13-14 سال تک کی زندگی وہاں گزارتا رہا۔ ایک دن پھر وہاں غوطہ لگانے دریا میں آیا، ڈوبا تو ادھر نکلا، مرد پھر سے بنا۔ اللہ رب العزت جسے جو چاہے اپنی وسیع اپنی قدرت سے بنائے اور دکھائے۔ وہ اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر گزار بن گیا کہ میں بڑی مصیبت سے باہر آیا ہوں۔ اس سے بڑی مصیبت کیا تھی کہ اصل کیا تھا بدل گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا پتہ نہیں اتنا لمبا عرصہ وہاں گزار کر کے آیا ہوں، بیوی ہے بھی کہ بھاگ گئی پتہ نہیں۔ اپنے گھر گیا، جیسی دروازہ کھولا تو اس کی بیوی مچھلی صاف کر رہی تھی، مچھلی صاف کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ابھی تو مچھلی دیکھ
टेंशन में आ गया, बहुत परेशान हो गए, ये कैसे हो सकता है, मैं 13-14 साल गुजार कर आ रहा हूं और पता नहीं किसकी बीवी किसकी मां बन करके और ये मछली साफ कर रही, ऐसा कैसे हो सकता है। याद रखना मेरे अजीजों, ये मौला ताला जिसके लिए चाहे जमाने को घेर दे, जिसके लिए चाहे जमाने को तूल कर दे, वो मौला की कुदरत है। अब वो टेंशन में आया, बीवी ने जब कहा अभी मछली दे के गए हो, तब उसे याद आया कि मैं गौस पाक का बयान सुन रहा था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेराज का बयान कर रहे थे और मैं वहां से उठकर आया था, इसी की पादाश और सजा में शायद मुझे ये दिखाया गया होगा। दौड़ करके गया, वापस गया तो देखा अभी गौसे पाक मेराज का वाकई बयान कर रहे थे, अभी बयान चल रहा था, अभी बयान चल रहा था। वो मजमे में जाकर कोने में बैठ गया, गौसे पाक ने नजर डाली और फरमाया अब तो वाकया समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। मेरे अजीजों, जाहिर सी बात है, ऐसा दिखाने के बाद किसको नहीं समझ में आया। अल्लाह गौसे पाक की करामत आज फिर जाहिर फरमाए और इन अकल के अंधों को मौला गौसे पाक की करामत से फिर दोबारा ऐसी समझ अता करे कि मेरे रसूल की ताकत को फिर से मुलाहिजा करे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने ज़ाते रसूल पर जब कभी हमले किए गए अपनी करामतों से जवाब दिया, अपनी करामतों से जवाब दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब एक बात जो मुझे अर्ज करनी थी वो ये है, क्या आखिर में जो असल बात है वो ये है मेरे अजीजों कि जिस चीज की आपको भी जरूरत है मुझे भी जरूरत है, वो क्या है। फाजिल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, गौसे पाक के दरबार में कैसे कहा, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग कहते कुत्ते को, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये जो सबसे जरूरी बात है, जिसकी आपको भी जरूरत है मुझे भी जरूरत है, हाँ कौन सी चीज है, वो निस्बत की जरूरत है। निस्बत गौसे पाक की बारगाह में मुजद्दिद वक्त का ये कहता है, ऐ गौस तुझसे तेरे दर को निस्बत है, तेरे दरबार से बाहर के कुत्ते को और कुत्ते से मुझे निस्बत है। कौन कह रहा, इमाम वक्त जिसको जबरुल इस्तिकामत, कंजुल करामत, आकाए नेमत, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, वो कह रहे मुझे तेरे दरबार के कुत्ते से निस्बत है। और फिर आगे क्या बड़ी उम्दा बात कही, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और जिसकी गर्दन में डोरा होता है इस निशानी के सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्योंकि आवारा कुत्तों को कोई भी पकड़ कर ले जाता है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे म्युनिसिपैलिटी वाले भी नहीं पकड़ते। क्यों? इसलिए कि वो पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है, मालिक है, ये पालतू, ये फालतू नहीं है, ये फालतू है, फालतू नहीं है, यानी आवारा नहीं है, पाला हुआ है। इसीलिए अपने आप को आवारा नहीं समझना मेरे अजीजों, अपने आप को आवारा मत छोड़ना। जब भी बाहर निकलो तो कादरी निस्बत साथ में लेकर के निकलो, और जिसके साथ कादरी निस्बत है तो फिर उसका हाल ये होता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो बन जाते, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक के दरबार से निस्बत हो जाए कुत्ता भी शेर बन जाता है, कुत्ता भी शेर बनता है। और ये वाकयात की जरूर में जाकर के नहीं मेरे अजीजों, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या अगर सिलसिला हमें मैसर है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफी साल पहले आपकी करामात में एक चीज पढ़ी थी, उसके बाद से खौफ दिल से निकल गया। अल्लाह ताला बचा कचा वो भी दूर फरमाए, जो खौफ है वो भी दिल से अल्लाह ताला दूर फरमाए। किस चीज का? मौत का डर, मौत का खौफ। ऐ मुसलमानों, मौत हमारे लिए कोई अजाब नहीं है, ये मौला से मुलाकात की रात है। हाँ, हबीब को हबीब से मिलाने वाली ब्रिज का नाम मौत है। तुम डरते किस बात से हो? डर ना रखो, खौफ ना रखो। और से बाप एक बार मिंबर पर बयान कर रहे थे, खड़े थे, छत पर से एक के बाद आपकी तहबंद शरीफ से नीचे पैर से निकलते हुए वो सांप नीचे आया और फन निकालकर आपकी तरफ खड़ा रहा और कुछ कहता रहा, उसके बाद जमीन से चला गया। गौसे पाक मुस्कुराते रहे,
کھڑے ہو کر مسکراتے رہے. اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا مریدین نے, سرکار یہ کیا ماجرا ہے, اتنا خطرناک سانپ آپ کی گردن پر آیا, جسم پر آیا, لباس پر آیا, پیروں میں آیا اور پھر سامنے کھڑا ہوا. تو غوث پاک کیا فرماتے سنو, وہ کہتے ہیں لوگوں کیا تم نے میرا نام نہیں سنا, میرا نام عبد القادر ہے. کیا فرماتے, میرا نام عبد القادر ہے, میں قادر کا بندہ ہوں, میں قادر کا بندہ ہوں اور قدر پر یقین رکھتا ہوں کہ مولا جب تک نہیں چاہے گا اس طرح کے 1000 سانپ بھی میرا کچھ نہیں کر سکے, اور اگر مولا نے مقدر میں رکھا تو یہ سانپ کیا چونٹی بھی میری موت کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ قدر ہے, یہ تقدیر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اس سانپ نے جو مجھ سے کہا وہ سننا چاہتے ہو سنو. اس نے کہا اے عبد القادر, میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح سے آزمایا مگر آپ کی شان کی طرح میں نے کسی کو نہیں پایا. ایسے ثبات و استقامت کہ ممبر سے آپ نے ذرا برابر بھی جسم تک نہیں ہلایا. یہ استقامت آج قادری غلاموں میں آنے کی ضرورت ہے. یہ ثبات و استقامت ہونی چاہیے. میرے عزیزوں, میں آپ کو سانپوں سے نہیں ڈرا رہا ہوں کہ سانپ اب تمہاری گردن میں آئے گا, تمہارے جسم میں آئے گا, بلکہ اگر کوئی زہریلا موذی بھی آ جائے, موذی کہتے ہیں ایذا دینے والے. موذی کسے کہتے ہیں, ایذا دینے والے کو. موذی کی بجائے آج موتی کہا جاتا ہے. بات تھوڑی سی فرق, نقطے کا فرق ہے. نقطہ لگتا ہے تو موذی ہوتا ہے, اور ویسے وہ بغیر نقطے کا بھی موذی ہے, بغیر نقطے کا بھی ایذا دینے والا. میں آپ سے کہتا ہوں قادری غلاموں کو کوئی موذی کچھ نہیں کر سکے گا جب تک مولا تعالیٰ کی منشا نہیں ہوگی. یہ بات آج اپنی عقل میں, اپنے دل میں باندھ کر کے لے جاؤ کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو غوث پاک کے واقعات اور قصے اور ان کے منقبتیں, اور کیا کیا نہیں کہتے ان کے ہاں مدد کے لیے. کیا آپ نہیں پکارتے المدد یا غوث اعظم, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد نہیں کہتے آپ؟ امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم. ارے جو بندہ غوث اعظم کو دستگیر کہتا ہے وہ ادھر سے بھاگے, ادھر سے بھاگے, ادھر سے ڈرے, ادھر سے ڈرے, نہیں سمجھ میں آتا. یا تو پھر پوری نسبت تو نے حاصل نہیں کی, یا اپنے غوث پر تجھے یقین نہیں ہے. یاد رکھو غوث اعظم کا حال یہ ہے, انہوں نے منبر سے کہا تھا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اور اس کا سطر کھل جائے, مجھے وہاں سے پکارے تو میں یہی سمجھ کروں گا. جو غوث ہماری سطر پوشی کر سکتا ہے یقیناً وہ ہماری بہت ساری آفات و بلیات میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ہاں, اتنا یقین رکھو, اپنی نسبتوں کو پختہ رکھو, پکا رکھو. یہی چیز آج سب سے زیادہ ضروری ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میرے عزیزوں, بی جے پی کانگریس کے پٹے ڈال کر فخر کرنے والوں, میں آپ سے کہتا ہوں فخر کرو تو قادری پٹے پر فخر کرو. آگے 5 سال کے بعد بدل بھی سکتے ہیں. آج اس کا پٹا ڈالا, کل اس کا پٹا ڈالا, پھر تیسرے دن کتے کا پٹا ڈال دے. اتنا ہی ہوگا. تم کو 500 کے لیے پٹا ڈال کر کے گھومنا پڑتا ہے. پٹے والے لوگ ہی تو ہیں. ابھی الیکشن کے موقع پر ان کے گلوں میں دیکھو اس کا پٹا, اس کا پٹا, کوئی ادھر کی نشانیاں, کوئی ادھر کی نشانیاں, یہ ڈال ڈال کر کے گھوم رہا ہوں, فخر کر رہا ہے. یہ دیکھو میں اس پارٹی کا ہوں, میں اس پارٹی کا ہوں. الحمدللہ آج تک ایسے کسی پٹے کے ڈالنے کی ہمیں نوبت نہیں آئی. مولا آخری عمر تک نہ لائے. ہماری دعا تو یہی ہے, اے اللہ رب ذوالجلال آخری سانس تک اگر ہمیں غلامی عطا کر تو قدمان مصطفیٰ کی غلامی. رسول پاک کے نالے پاک کا واسطہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہمارا تو بس اتنا ہی ہے, قادری غلامی پر فخر کرو, نسبت غوث پر فخر کرو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا دربار رسالت میں جانتے, وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, 55 علوم و فنون پر جنہیں مہارت ہے, علم قرآن میں, علم تفسیر میں ذخیرے رکھ دیے, کنز الایمان دیا, فتاوی رضویہ دیا, یہ سب رکھا تھا. عبادتیں اپنی جگہ پر, صدقات و خیرات اپنی جگہ پر, 1 مہینے میں پورے حافظ قرآن بنے.
یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن رسول اللہ کے دربار میں جب وسیلہ پیش کرنا ہے، اعلیٰ حضرت یوں نہیں کہتے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، میں نے ترجمہ قرآن کنز الایمان رکھا ہے، یا رسول اللہ قبول کر لے میں نے ہدایت بخشش لکھی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وسیلہ بھی بارگاہ رسول میں پیش کیا تو کس کو پیش کیا؟ دربار غوث کی نسبت ایسی اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی، تبھی تو سر چڑھ کر کے بولتے تھے۔ میرے عزیزو آج ہم نے محسوس کیا جس کے سینے میں قادری نسبت آئے گی انشاءاللہ وہ حق سر چڑھ کر بولے گا، سر چڑھ کر بولے گا، کیونکہ اس منبر پر غوث پاک کھڑے ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے وقت کے سلاطین بھی آیا کرتے تھے، بغداد کے ایسے خلیفہ بھی موجود تھے جنہوں نے ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس سرزمین پر غوث پاک جب بیان کرتے تھے تو کسی کا خوف نہیں تھا۔ غوث پاک جب گئے تھے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر وہاں کے خلیفہ کوڑے مارتے تھے، شیعہ تھے۔ ایسے حالات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی خوف کے خطبہ دیا کرتے۔ ایک بار خلیفہ مستنجد باللہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آپ کے پاس کہ آپ نذرانے میں قبول کر لیجئے۔ ہر کوئی نیتا اور ہر کوئی وزیر اور بادشاہ علماء کو خریدنے کے لیے پہلے تھیلی دیتے ہیں۔ اب کے زمانے میں تھیلی نہیں لفافہ ہو گیا ہے، پہلے تھیلیاں دی جاتی تھی، اب لفافے میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مولانا بہت بولتے ہیں ان کو کچھ اچھا خاصا دیا کرے تو ہمارے اوپر تو نہیں بولیں گے۔ خلیفہ مستنجد باللہ آیا سونے کے سکے بھری ہوئی تھیلی لے کر، غوث پاک نے منع کیا رکھ لو، اس نے اصرار کیا کیا ہدیہ نہیں قبول کرتے آپ، سنت نہیں ہے؟ آپ نے کہا ضرور سنت ہے، لاؤ۔ وہ تھیلی دیا اور اس کو نچوڑا تو اس سے خون نکلنے لگا، خون نکلنے لگا۔ خلیفہ مستنجد باللہ غش کھا کر کے گر گیا، میں تو سونے کے سکے ڈال کر لایا تھا، اس میں سے خون نکل رہا ہے۔ تو جب اٹھا تو غوث پاک نے فرمایا کہ اگر تیری نسبت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو اتنا خون اس سے نکالتا کہ تیرے دربار تک پہنچاتا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ غریبوں کا چوسا ہوا خون ہے، مظلوموں سے حاصل کیا ہوا مال ہے، مجھ سے تو مجھے خریدنے آیا یا تو مجھے دینے آیا؟ وہ طائب ہوا، سچی توبہ کیا، غوث پاک کا مرید بنا، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری خلافت کے نظام کو اصلاح کے ذریعے سے ایسا سنوارا کہ ایک خلیفہ جب توبہ کیا تو اس وقت کے جتنے گورنر ظالم تھے سب کو کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے، آپ سیاست پہ کیوں بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں علماء ہی سیاست کے حقدار تھے، تو تم آج آ کر کے زبردستی بیٹھے ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں، میں اب یہاں علماء کو کہتا ہوں، علماء سیاست کا مطلب تم کیا سمجھو؟ یہی سیاست جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، گنڈا گردی کرنا، گنڈے پالنا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کرسی حاصل کرنا، سیاست اس کا نام نہیں ہے۔ سیاست جو میں کہہ رہا ہوں اس سیاست کو جو صدیق اکبر نے فرمائی، فاروق اعظم نے فرمائی ہے۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے نفع کا کام کرنا، اصلاح کرنا۔ یہ عالم سے زیادہ بہتر کون کر سکتا تھا؟ وہ علماء ربانیین جو باعمل علماء تھے، انہیں امت کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ تو گوشہ نشین ہو گئے، کوئی گدی نشین ہو گیا، کوئی خلوت نشین ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میدان خالی ہوتا، ہمارے ہاں محاورے میں ایک بات کہی جاتی ہے، کھلا میدان کتوں کا راج۔ جب میدان کھلا پڑا رہتا ہے تو کتے ہی تو وہاں پر جم جاتے ہیں، اگر آپ چلتے پھرتے رہیں گے تو کتے نہیں آتے۔ آج ایسی حالت، جس میدان سے آپ دور جائیں گے وہاں جاہل آ ہی جائیں گے۔ علماء ربانیین نے اس کو ترک کیا، دوری اختیار کی۔ میں آج یہ بات کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں؟ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ غوث پاک کا سیاست میں کیا کردار تھا۔ آپ صرف کرامات سنے نا، اور منبر سے آپ نے خطبات دیے، مدرسہ پڑھائے، اتنا ہی نہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کی پوری اصلاح فرمائی، خلیفوں جتنے خلفاء آتے تھے ان کی اصلاح فرمائی، گورنروں کو متعین کیا، مقرر کیا،
جو مخلوق کو نفع دے سکتے تھے ویسی حکومت بنائی. خود اگرچہ نہیں کیا، خود اگرچہ کسی حکومت کی باغ ڈور نہیں سنبھالی، لیکن جو بھی حکومت پر آتا تھا وہ غوث پاک کی نگرانی میں آتا تھا. آپ اصلاح فرماتے. آج تک حالت یہ تھی، صدام حسین کے زمانے تک ہم وہاں پر گئے ہوئے ہیں، وہ معلوم کیا ہے. وہ اپنے وقت کا اگرچہ لوگ اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہوں، زبردست طاقت و قوت کا مالک صدر تھا یا پریزیڈنٹ تھا عراق کا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ہر مہینے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے سلاطین بھی، وقت کے ابھی اسی سال کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ ترکی کا صدر بھی اپنی جانب سے چادر غوث پاک کے پاس پیش کر رہا ہے. یہ سیاست کی اصلاح غوث پاک نے اپنے زمانے سے فرمائی. وقت کا کوئی بھی خلیفہ ہو وہ غوث پاک کی نگرانی میں آیا کرتا تھا. علماء سے اتنا ہی تو کہہ رہا ہوں، اگر تم متمنی نہیں ہے تو کم از کم عوام کی اصلاح کرو اور ان کرسیوں تک وہ پہنچے جو امت مصطفیٰ کا صحیح نگہبان ہو. حضور پاک کی امت کو لے جا کر کے کسی کا بیچنے والا نہ ہو. ہم نے ایسے بہتوں کو ووٹ بھی دیا، نوٹ بھی دیا، اور پھر آج کیا کر رہے ہیں سب کو پتا ہے. یہ جن لوگوں کے پیچھے جے وجے کہتے ہوئے پکارتے ہوئے چلتے رہے ہیں، مسلمانوں کب تک زندگی گزارو گے؟ کب تک ایسی غلامی کی زندگی؟ اپنے حقوق سمجھو. آج یہی ایک مظلوم قوم مجھے نظر آتی ہے جن کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں رہ گیا سوائے چند لوگوں کے. ایک آدھ لوگ پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں امت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، باقی سب وہاں اور بھی بہت سارے اسلام کا لباس پہنے ہوئے، ان کے منہ میں کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ کسی نے تالا لگایا، چابی لگائی ہے، روٹی رکھی ہے، گھی رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ یہ بات آج درد سے اس لیے کہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں ایسے حالات پیش آ گئے کہ سنگی اور آتنکی میرے نبی پاک کی شان میں بھونکنے لگ گئے کھلے عام. اور 27 MP بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پارلیمنٹ میں. کیا کرنے بیٹھے ہو آپ؟ کرسی چاٹنے کے لیے بیٹھے ہو؟ پورے ہندوستان بھر میں کتنے MLAs ہیں، بدنام مسلمان صحیح، تمہارا کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ ہو، لیکن اے لوگوں مجھے بتاؤ، جو کرسی تمہیں ملی ہے اس کرسی پر بیٹھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے. ظاہر سی بات ہے تم نے بھی تو محمد رسول اللہ ہی کہا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر اسی نبی کا کلمہ پڑھے ہو تو اس نبی کی عزت تمہیں اتنی بھی پیاری نہیں کہ اس کے اوپر آنچ آئے، لوگ حملے کرنے لگے تو تم اپنے اثر اور رسوخ کا بھی استعمال نہیں کر رہے، بات تک نہیں کرنا چاہتے. آج یہ سب سزا ہے تمہاری بھی ہماری بھی. ظاہر سی بات ہے جو امت کی ترجمانی نہیں کر سکتا، ایسے گدھوں کو بٹھاؤ گے تو امت کو بیچ کر ہی تو آئیں گے. ظاہر سی بات ہے. اور اسی لیے ایک حکیم نے کہا تھا بازار میں جاؤ، یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے. اس حکیم نے لطیفے کے طور پر کہا تھا جانور اگر تمہیں لینا بھی پڑے تو بازار میں سے گدھا کبھی نہیں خریدنا یہ سوچ کر کے مال اٹھاتا ہے، لے کر جاتا ہے، آتا ہے، بلکہ کتا لے لینا کم سے کم تمہاری حفاظت تو کرتا ہے، بھونکتا ہے دوسروں پر اور تمہاری حفاظت تو کرتا ہے. اسی طرح یہ مثال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعضوں کو ہم نے گدھا بنا کر کے بھیجا ہے، وہ زندگی پر پارٹی کی غلامی میں اپنی شب و روز گزار دیے اور غلامی کا پٹا پہن کر کے دنیا سے چلے گئے اور ایسے حمال بن کر کے رہ گئے. ارے میاں وہاں اوپر والے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ نہیں بول سکتا. اس سے بہتر تھا کہ ان زندگیوں سے آزادی حاصل کرتے اور اپنے ضمیر کو مردہ تو نہیں کرتے، اپنے دلوں کے اندر موجود باتوں کو ختم تو ایسے ہی زیر زمین دفن تو نہیں کرتے، کھل کر کے آتے. ذات مصطفیٰ پر، اسلام پر، قرآن پر، اللہ کی ذات پر جب بات آ رہی ہے تب ان کے سامنے اب اور کون سی تمہاری مصلحت اور حکمت رہ گئی. عزیزان گرامی وقار، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نصیحت ضرور کر کے جاؤں گا. بعض لوگ ہمیں یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، مولانا صبر بھی تو صبر سکھاؤ لوگوں کو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تھوڑے دن صبر کریں،
सब ठीक हो जाएगा तो हम भी कुछ करेंगे। तुम्हें पता नहीं है ये बुज़दिलों की बातें। सब्र करना किस वक्त हमें बताया गया? हाँ, रोटी ना मिले मैं कहूंगा बेटा सब्र कर ले, पानी नहीं है सब्र कर ले, सब्जियां नहीं मिल रही है सब्र कर लो, घर बार नहीं है सब्र कर लो, कपड़े ज्यादा नहीं सब्र कर लो। हर चीज पर मैं तुम्हें सब्र की तलकीन करूंगा, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत पर हमला हो फिर हम नहीं कहेंगे सब्र करे, बल्कि फिर हम ये कहेंगे करो तेरे नाम पे चाह पिता। या रसूल अल्लाह को एक चांद क्या है, अगर हो करो तेरे नाम पर सबको वारा करो। ये सब्र की बात नहीं होती। सियासत की बात आई है तो मैं इस तरह जज्बात में आपके सामने बात अर्ज किया कि सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर ने सियासत जो दीन अय्यूबी के नाम पर, दूसरी ताकत उभर करके निकली अर्तगल गाजी के नाम पर। ये गौसे पाक की करामात मैं बता रहा हूं, ये गौसे पाक की सियासत और उनकी इस्लाह का नतीजा है। ये खिलाफत उस्मानिया जिससे कायम है, खिलाफत उस्मानिया के जो मुजीद आला मोरी से आला रहे, ये सब के सब तरबियत याफ्ता रहे शेख आजम मुहीउद्दीन इब्न अरबी के। इब्न अरबी कौन है? ये गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं। इनकी तरबियत से एक खिलाफत उस्मानिया की शक्ल आई पूरी दुनिया में, जिसने 650 साल खिलाफत कायम की, सल्तनत कायम की। और दूसरी ताकत उभर कर आई थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पर, और तीसरी ताकत आई थी, ये भी गौसे पाक की सियासी इस्लाहात का ही नतीजा था, शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर, जो सरकार गरीब नवाज के जरिए से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, यहाँ पर भी मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, आपको ये बात बता रहा हूँ, उनकी सियासी इस्लाहात के नतीजे पर 3 बड़ी ताकतें इस दुनिया पर आई हैं। इनका तीनों का कनेक्शन गौसे पाक के दरबार से, तीनों का कनेक्शन, और तीनों अपने वक्त के ऐसे शेर थे जिनके बारे में ये कहना बिल्कुल मुझे सच लगता है, चाहे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, चाहे वो सुल्तान उस्मान गाजी हो, चाहे वो शहाबुद्दीन गौरी हो, इन तीनों का हाल ये था। इन पर ये बात कहना मुझे बिल्कुल बराबर लगता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और से पाक के दरबार के ये निस्बती थे और पूरी दुनिया इनसे खौफजदा थी, पूरी दुनिया इनसे खौफजदा थी। तुम्हें पता है फिलिस्तीन के यहूदी और ईसाई और यूरोप के ईसाई और यहूदी, ये लिखी हुई किताबों में बात है, माँ ईसाई माँ और यहूदी माँ अपने बच्चों को सुलाती थी रात में, ये कहकर के बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। यहाँ डराते हैं ना बच्चों को कि यहाँ बेटा सो जा पुलिस आ जाएगा, बूढ़ा आ जाएगा। उस वक्त यहूदी और ईसाई माए बच्चों को ये डरा कर सुलाती थी, बेटा सो जा सलाहुद्दीन आएगा। ये खौफ सलाहुद्दीन का किस लिए था? इसलिए कि वो दरबार गौस से मंसूब था, दरबार गौस से मंसूब था, वहां का तरबियत याफ्ता था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उलमा से मैं आज इस मिंबर से मैसेज जरूर देना चाहूंगा। आज अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, इज्जत और वक़ार अता की है, नियामत मुस्तफा अता की है, तो इसका सही मानों में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि किसी नेता के पास जाकर 5000 रुपए लेकर के आ जाएं, कहे कि हम अपनी कौम को आपके हवाले कर देंगे। नहीं, आप ऐसी बेनियाजी दिखाओ कि वो तुम्हारी कौम का लीडर होगा, जो उम्मत मुस्तफा की सही मानों में तर्जुमानी करेगा, हुजूर की उम्मत पर आई हुई तकालीफ का डट कर मुकाबला करेगा, वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा हीरो है। यहाँ खामखा छिछोरों को, चूहों को लीडर बना करके उनके पीछे ऐसे नारे लगाते हैं कि ये किंग है, ये सुल्तान है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। देखो तो ये किसी की साड़ी में बैठा है, किसी की धोती में बैठा हुआ, कौन सा शेर है ये? मेरे अजीजों, यहाँ इस्लाह की जरूरत आ गई, इसलिए मैं ये सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं। उठो अगर ना हश्र ना होगा फिर कभी। इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। ये सियासी इस्लाहात थी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो बात मैं आपकी बता करके अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिंबर पर खड़े होकर के खिताब करते थे, फरमाया गया कोई मजमा ऐसा नहीं होता
کہ جس میں لوگ بے ہوش نہیں ہوتے اور اس میں سے جنازے نہیں اٹھتے تھے. آپ کی خطابت کے بعد، آپ کی تقریر کے بعد لوگ اتنی توبہ کرتے، اتنا. احمد جان کا وہ واقعہ سنا ہوگا جو شیر کی سواری کرتے تھے، اور غوث پاک کے دربار کا ایک کتا آیا اور دم زدن میں ان کے شیر کو چیر کر کے رکھ دیا، شیر کو پھاڑ دیا. یہ ایسی سنی سنائی بات نہیں، لکھی ہوئی کتابوں میں بات ہے. ایک پتلا دبلا پتلا کتا شیر کو پھاڑ دیا. کیوں دیا؟ اب تک تو سنا تھا شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، کتا کب سے راجا ہو گیا؟ بات در حقیقت یہ ہے، یہاں پر شیر اور کتے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر تو دربار غوث کی نسبت کا معاملہ ہے. آج چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اس دروازے سے نسبت کیا ہو جائے وہ شیروں پر بھی بھاری ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم، عورتوں کے سر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کہ غوث پاک کا قدم پہنچتا ہے. اولیاء اکرام کا مقام کیا ہے غوث پاک کے دربار میں؟ فرماتے اعلیٰ حضرت سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا.